یہ علم سیکھنا اور سکھانا، نماز کی پابندی بتانا، تو اس بات کو مان لو کہ ہم نماز کو سیکھیں گے بھی اور نماز پڑھیں گے بھی، یہ ان کی ایک بات ہے۔ ایک بات دوسرے، ناچ گانے پر انہوں نے پابندی لگانے کی بات کہی تھی، لگا دی تھی بالکل، تو ہم مان لیں بالکل، اگر انہیں ہم مانتے ہیں کہ وہ ہاں ہمارے پیشوا ہیں، تو ہم بالکل مان لیں کہ آج سے ہم ڈی جے نہیں لائیں گے، مسجد میں بیٹھے ہیں، وعدہ کریں اللہ کے سامنے کہ ہم ناچیں گے گائیں گے نہیں، شادی کریں گے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ حدیث شریف سن لو شادی کے بارے میں، اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن مرد اور مومنہ عورت کا نکاح ہوتا ہے تو فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جب کہ وہ دلہن گھر میں آتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حضرت مولا علی سے، جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تو اے علی جب تمہاری دلہن تمہارے گھر میں پہنچے تو پہلے وضو کرانا اور اس کا غسالہ اپنے پورے گھر میں چھڑک دینا، جب تک بھی گھر رہے گا برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو کیا ہو گیا کہ جب وہ آئے دلہن تو اسے وضو کرا جائے اور اس کا غسالہ، وہ دو رکعت نماز شکریہ کے پڑھے، شکرانے کے نفل پڑھے، اور اس کا جو ہے دھوبن تمام گھر میں چھینکا جائے، جس سے برکتیں رہیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح کو دلہا اور دلہن جب غسل کرتے ہیں نماز فجر سے پہلے اور نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے دونوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، جتنے اس نکاح کی محفل میں شریک تھے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر کب؟ جب ڈی جے نہ بجے۔ اگر ڈی جے بجا لیا اور پٹاخے پھوڑ لیے تو ثواب نہیں ہوگا، سمجھ لیو، سیدھی سی بات ہے۔ یہ مت سمجھیو کہ امام صاحب بعد میں دعا کرا دیں گے، یا ہم امام صاحب سے ڈی جے کے بعد میں میلاد پڑھوا دیں گے تو پھر وہ ڈی جے کا گناہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو لکھ گیا نامہ اعمال میں، دیکھو ادھر کرامن کاتبین، دو فرشتے بیٹھے، ادھر کا دائنے والا جو ہے وہ نیکی لکھنے والا، ادھر کا جو ہے بدی لکھنے والا ہے، بدی لکھنے والا ہے۔ تو اب اللہ کی رحمت دیکھ لو، اللہ کی رحمت، یہی تو علماء کرام بتاتے ہیں، اللہ کی رحمت دیکھ لو کہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے نیک کام کرنے کا، ارادہ دل میں کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، پانی پلاؤں گا یا حقہ پلاؤں گا، روٹی کھلاؤں گا، یا کسی کی جو ہے بوجھ اٹھوا دیا، کسی کا کام کروا دیا، کسی کی ہمت بنا دی، کسی کا کوئی پریشانی میں ساتھ دے دیا، کسی کو تسلی دے دی، یہ نیک کام ہے۔ ارادہ کیا ہے تو ادھر والا جو نیکی لکھنے والا ہے، ابھی دل کیا نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ ہے، تو وہ اس کا ثواب لکھ دیتا ہے، ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے والا جو لکھنے والا جو فرشتہ ہے تو وہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ نیکی والا کہتا ہے کہ رک جا ذرا دیر رک جا، شاید ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، شاید یہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو جب تک وہ اگلا گناہ نہیں کرتا تب تک اسے روکے رکھتا ہے، جب وہ اگلا گناہ کر لیتا ہے تو یہ پچھلا گناہ ہے۔ دیکھو محبت، دیکھو فرشتوں کو بھی اس آخری رحمت للعالمین کی امت سے جسے اللہ نے خیر الامم کہہ کر کے پکارا ہے، تو اس کی محبت دیکھو کہ گناہ لکھتے لکھتے دیر ہو جاتی ہے کہ رک جا، ابھی مت لکھ، مگر جب رات بھر ہی ہو گئے ناچتے تو کہاں تک رکا رہے گا، کہاں تک نہ لکھے گا۔ ذرا سوچو، یہ کس کے لیے میں پوچھتا ہوں؟ جب اس میں قبر میں جا کر کے، آج بھی ڈاکٹر سلطان صاحب کی اہلیہ جو احمد جان کی بہن تھی، ان کا انتقال ہو گیا، جمعے کی نماز کے بعد میں دفن ہے، آپ سب شریک ہونا۔ تو ہر کسی کو جانا، زیادہ 50 سال کی عمر ہوگی، آپ سب کے سامنے کی بات ہے، تو 50-60 سال میں ہی کام پورا ہو رہا، آپ تو 90-100 سال کے پہلے زمانے کے تھے، وہ چلے گئے۔ حضرت مولانا احمد شاہ علیہ رحمہ کہ انہوں نے علاقے میں دور جا کر کے بھی، جب 1857 کے بعد میں انگریزی راج یہاں ہو گیا تو مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اوقات ختم ہو گئی، جہاں جہاں کم مسلمان تھے، آگرہ کانپور کی سائیڈ میں، تو ادھر سردھا نند نامی ایک پنڈت تھا، ان نے چلائی سدھی تحریک کہ جو مسلمان ہو چکے ہیں ہندو سے، ہم دوبارہ سے انہیں شدھ کریں گے، پھر دوبارہ سے ہندو دھرم میں لوٹائیں گے۔ تو وہ بیچارے نئے مسلمان تھے، وہ علم بھی کم رکھتے تھے۔ آج بھی جہاں
علم کی روشنی نہیں پہنچی ہے اس جگہ کے مسلمانوں کو آج بھی پتہ نہیں دین کیا چیز ہے. تو وہ پورے گاؤں کے گاؤں 52-53 گاؤں تھے ادھر آگرہ کی سائڈ میں, وہ سب کے سب مسلمان سے ہندو ہو گئے. جب پتہ چلا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو, مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا ایبت شاہ یہ گئے, پوری کی پوری ٹیم گئی ادھر, اور جا کر کے ان گاؤں میں یہ گھومے تو ان لوگوں نے کہی بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو ہم ہندو بہ گئے, اب تو ہو گئے, اب نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہ بھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ تم کیا ہو, ہم تو یہ بتانے کے لیے تمہیں آئے ہیں کہ جن کے ساتھ تم جا رہے ہو ان کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے, یہ دیکھ لو. تمام لوگ اکٹھا ہوئے, وہ پنڈت جی بھی آ گئے محفل میں, بہت ہزاروں کا مجمع تھا. تو مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا کہ بھائی پانی کا پیالہ آیا, پیالہ لائے, اور پھر پیالہ لا کے وہ جو چودھری تھے گاؤں کے ان سے کہی کہ تم پی لو. انہوں نے پی لیا, گھونٹ دو گھونٹ پیا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اب اس پانی کو تم جن کے ساتھ تم ہو رہے ہو, جنہیں تم رہنما بنا رہے ہو, اسے ایک گھونٹ پلوا دو تو میں مان جاؤں گا تمہاری کہ تم ان کے ساتھ ہو گئے, یہ تمہارے ساتھ ہو گئے. جب ان سے کہا کہ لو صاحب تم پی لو, تو وہ نہ انرتھ ہو جائے گا, یہ کہہ کر کے پانی نہیں پیا. تو مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا دیکھو تم پھر چکے ہو دین سے, جھوٹا تمہارا پانی ہے, مگر اسلام اس کی اب بھی گنجائش, اب بھی اجازت دیتا, میں تمہارا لو جھوٹا پی. انہوں نے سب کے سامنے وہ پیالے کا پانی پی لیا. جب یہ پانی پی لیا تو انہوں نے جو چودھری تھے انہوں نے اعلان کر دیا بھائی اس سے بڑھیا دین نہیں ہے, اس سے بڑھیا اور کوئی, یہ برابری کا چھوا چھوت کا دین نہیں ہے, برابری کا دین ہے, اس میں برابری دی جاتی ہے اور اس میں سب کو جو ہے انسان کو انسان سمجھا جاتا. ہم پھر سے مسلمان ہو رہے ہیں. تو ایک ہی مجمع میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ہزاروں کے مجمع میں پوری فضا گونج گئی مسلمانوں. یہ تھی مولانا ایبت شاہ علیہ رحمہ کی زندگی. میں نے جو ہے کتاب لکھی ہے, ان پر پوری کتاب لکھی ہے رات کی تاریکیوں میں. بھائی ہم نے بھی محنت کی, اب ہم تم سے بھی محنت کے لیے کہہ رہے کہ اگر 500 روپے اس کتاب میں کو دے دو کہ 20-25 ہزار روپے خرچہ آئے گا اس کے کتاب کے چھپنے میں, تو تم چھپا دو. جو ہم نے محنت کی ہے اللہ اجر دے گا اس کا, اور تم بھی تھوڑی محنت کر کے اسے چھپا دو. 500 ہزار روپے دے کر 20-25 ہزار روپے کا خرچہ ہے تو اسے تم چھپا دو. تو یہ جو ہے بزرگان دین سے ایک محبت کی بات بھی ہوگی, اور پھر یہ ایک ذریعہ ہے کہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا کہ لوگ پڑھتے رہیں گے اور ان سے فیض پاتے رہیں گے, روحانی فیض ملتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو حضور سیف الحق علیہ رحمہ کے روحانی فیض سے مالا مال رکھے. اور حقیقت میں آج بھی روحانی فیض ان کا جاری ساری ہے, آج بھی لوگ ان کے روزے پہ بھی جاتے ہیں, یہاں بھی بات چیت ہوتی ہے, اور ان کے تذکرے یہاں نہ بلکہ دور دور تک ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے فیضان سے ہم سب کو فیضیاب رکھے, گناہوں کے کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.